بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں دیکھنے والوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دیار غیر میں جہاں جہاں بھی میرے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے پاکستان لائے اور اپنے پاکستان میں ان کے لیے بہتر وسیلہ فرمائے۔ رب العالمین ذات میرے پاکستانیوں کو ساری عمر خوش، کامیاب اور کامران رکھے۔ آج ایک انتہائی خطرناک موضوع جسے ہم کہتے ہیں ٹیچر، استاد، جو باپ کی طرح ہوتا ہے، ماں باپ سے زیادہ اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اور دنیا میں آپ یورپ میں کسی جگہ بھی جائیں تو آپ کو کوئی شخص اتنا عزت دار نظر نہیں آئے گا جتنا کہ ایک استاد ہوتا ہے۔ استاد کے لیے ایک جج بھی کھڑا ہو جاتا ہے، صرف یہ نہیں کہ اس نے اس کو پڑھایا تھا، وہ کہتے ہیں میں استاد ہوں، میں ٹیچر ہوں، تو اس کے لیے وہ جج کھڑا ہوتا ہے۔ جج کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، لیکن استاد کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اساتذہ کی جو قیمت گر گئی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری اساتذہ میں گندے لوگ شامل ہو گئے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، یہ کافی عرصہ سے یہ قوم لوط والے لوگ ہیں جو شامل ہو چکے ہیں، اور پاکستانی بچوں کو تباہی کی راہ پہ گامزن کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں، سیکھنے کی بجائے ہمیں وہ ایسی لعنت کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سارنگ شیر خیرپور سندھ کا ایک ٹیچر ہے۔ اس کی شکل کو دیکھیں، کیا اس ذلیل شخص کی اولاد نہیں؟ یا وہ ٹیچر جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان کمینوں کو کہہ رہا ہوں، ان ذلیلوں کو کہہ رہا ہوں، ان ٹیچروں کو کہہ رہا ہوں جو کہ ایک مقدس امانت استاد کا نام لے کر اسکول میں داخل ہوتے ہیں، اور بچے، ماں باپ ان کو رہنمائی کے لیے، سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ایسے درندے، ایسے یہودی، ایسے کافر، ایسے بے مذہب لوگوں کے لیے وہ بچوں کا مستقبل تار تار کر دیتے ہیں۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ پوڈری کیوں بنا، وہ مستری کیوں بنا، وہ میسن کیوں بنا، وہ لیبر کیوں بنا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ذلیل کتے اساتذہ ہیں، جنہوں نے اساتذہ کا نام بالکل ہی ذلیل کر دیا ہے۔ اور دوسری بات، حکومت پاکستان ایک بنینا حکومت جسے کہتے ہیں، بنینا، ایتھوپیا کی حکومت پاکستان سے 1000 مرتبہ بہتر ہے، 1000 مرتبہ بہتر ہے۔ یہ 344 کتے اس قومی اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو کتوں سے تشبیہ دیتا ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی بلڈوگ اور کوئی نسل کا کتا، اگر ان میں سے اچھا کتا ہے، مجھے اسمبلی لے جائے اور میں انسان بن کے ان 344 کتوں کو درس دوں گا۔ یہ قوانین اپنے لیے بناتے ہیں۔ زینب کا کیس کہاں گیا؟ حسنور کا کیس کہاں گیا؟ یہ سب اور سب، یہ ہماری عدلیہ، جسے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں، جسے ہم ہائی کورٹ کہتے ہیں، جسے ہم سیشن کہتے ہیں، یہ بزدل ہیں، بزدل ہیں، بزدل ہیں۔ ان کے اوپر جسٹس کا نام لکھنا، میرا خیال ہے جسٹس کی توہین اس لیے ہے کہ ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں۔
میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی اڑایا جائے، ہائی کورٹ کو بھی اڑایا جائے، سیشن کورٹ کو بھی اڑایا جائے۔ اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیوں اڑایا جائے۔ آج کل ہے کمپیوٹرائز سسٹم، اور یہ کمپیوٹرائز سسٹم جو ہماری عدلیہ چلا رہی ہے وہ اس وقت سے متعارف ہے اس ملک کے خداداد پاکستان میں کہ جس وقت کمپیوٹرائز سسٹم تھا ہی نہیں، وکیل آ کے بکواس کرنے شروع ہو جائے گا، جناب یہ پیشاب کے لیے گیا تھا، یہ وہاں نہیں تھا، لہذا اس کو یہ ملزم ہے، اس کو مجرم نہ قرار دیا جائے، لہذا اسے باعزت بری کیا جائے۔ وہ نوٹ لے لیتا ہے۔ جج صاحب، جسٹس صاحب کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو سزا دینی ہے، یہ چور ہے، یہ زانی ہے، اس نے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس نے بچی کو قتل کیا ہے، تمام چیزیں جانتے بوجھتے اس جج صاحب کے پاس آئین پاکستان کی ایک لکیر ہے کہ اس لکیر سے آگے تم نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی جج اللہ کے لیے فیصلہ کر بھی لیتا ہے تو وہ سیشن جج سے ہائی کورٹ کہتے ہیں منسوخ کرو، یہ دائرہ ہمارے کام میں نہیں ہے، اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کی ہے۔ اور جب ہائی کورٹ کرتا ہے تو سپریم کورٹ کہتی ہے اس نے حد سے تجاوز کر دی ہے۔ ہمارے فیصلے تو کمپیوٹرائز ہوتے ہیں، ججز کے بنیاد پہ تو نہیں ہوتے کہ کسی چیز کو جج کیا جائے۔ یہ ہمارے جسٹس صاحبان جو ہیں، اس کو کیوں جسٹس کہا جاتا ہے آج تک 22 کروڑ عوام میں سے کسی کو پتا نہیں، اور جج کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی کسی کو پتا نہیں۔ اس کا اصل نام تو قاضی ہے، جج تو انگلش کا نام ہے، اور جج وہ ہے جس کو پڑتال کہتے ہیں، پڑتال کر کے فیصلہ سنانا۔ تو وہ پڑتال کر کے بھی وہ فیصلہ نہ سنا سکے، اور اس کے لیے ایک دائرہ بنایا گیا ہے کہ اس سے باہر آپ نے نہیں جانا۔ وکیل کتے کی طرح ادھر سے بھونکتا ہے، ادھر سے بھونکتا ہے، جواب دعویٰ، جواب دعویٰ، اس پہ چلتے چلتے سالوں گزرنے کے بعد اسے کہتے ہیں اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اس نے 20 قتل کیے ہوں گے، باعزت بری ہو جائے گا۔ اس سارنگ، اس نے کتنے بچوں کو تباہ کیا ہوگا، یہ بھی دیکھنا کل پرسوں، یہ دوسرے دن 2 مہینے بعد 5 مہینے بعد باعزت بری ہو جائے گا۔ یہ زینب کا کیس دیکھو، حسنور کا کیس دیکھو، اور کتنے کیس آپ لوگوں کو بتاؤں، تمام کے تمام یہ ہماری یہ کمپیوٹرائز عدلیہ جو ہے، یہ کمپیوٹر پہ چلنے والی، میں تو کہتا ہوں ان کی ضرورت ہی نہیں۔ فائل دو، ایک وکیل بھی فائل دے ادھر سے، دوسرا وکیل بھی فائل دے ادھر سے، ایک LED لگا لیا جائے، کمپیوٹر خود ہی فیصلہ کر لے گا کون مجرم ہے اور کون مجرم نہیں۔ کیوں کہ تم نے تو کتابوں پہ فیصلہ کرنا ہے۔ میری باتوں کی سمجھ آپ کو آ رہی ہے؟ اگر کتاب پہ ہی فیصلہ کرنا ہے تو قرآن کریم پہ فیصلہ کرو نا، اس سے بہترین کتاب دنیا میں کہاں ہے؟ وہ رہنمائی کی سب سے بڑی دلیل ہے، وہ فیصلے کی سب سے بڑا فیصلہ کرنے والی ہے، وہ عدل و انصاف کا ایک بہت بڑا دریا ہے، ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ ڈالو اپنے کمپیوٹر اس میں اور دیکھو تمہیں کون سا فیصلہ آتا ہے۔ تم نے برٹش لا کے، تعزیرات پاکستان لا کے، تعزیرات ہند لا کے، اور پھر ہمارے وکلا جو ہیں وہ ہمیں داستانیں سناتے ہیں۔ یورپ میں، آسٹریلیا کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوا، امریکہ کی عدالت میں اس سن میں یہ فیصلہ ہوا، انگلینڈ کی عدالت نے اس سن میں یہ فیصلہ ہوا۔ ان میں سے کسی ذلیل کتے نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں فیصلہ کون؟ جاؤ یورپ میں، اب بھی عمر کا قانون جاری ہے۔ وہ کیوں بالا دست ہیں، وہ کیوں اچھے ہیں؟ انگریزوں کی حکومت میں میرے امیر المومنین کا حکم چل رہا ہے۔ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ کر برٹش لا کا محتاج ہوں۔ یہ عدالتیں، یہ جتنی عدالتیں ہیں،
یہ پھوکٹ کی عدالتیں ہیں. سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنا ہی نہیں سکتی اس کتاب کے بغیر جو ان کی کتابیں الماریوں میں پڑی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں یہ ہزاروں کتابیں آپ لوگوں کے اوپر، لعنت ہو ان کتابوں کے اوپر. ایک کتاب اٹھاؤ، قرآن مجید اٹھاؤ اور لاؤ، رکھ دو اور اس کو کھولو اور پڑھو. اس میں آپ کو شہادت بھی نظر آئے گی. آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام عدل قائم کر دیا تھا. اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے. اے ججو، اے پاکستانی 22 کروڑ عوام، تم سوئے ہوئے ہو. تم لوگوں سے جانور بھی بہتر ہیں. ایک ایک کر کے تمہیں قتل کیا جا رہا ہے. ایک ایک کر کے تمہارے بچوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. ایک ایک کر کے تمہاری ننھی منی بچیوں کی بے عزتی کر کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے. ایک ایک کر کے یہ جوان عورتوں کو ذلیل اغوا کر کے وڈیرے مار دیتے ہیں. پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں عمر کا نظام چاہیے. کیسے آئے گا عمر کا نظام؟ تم لوگ بڑھو تو صحیح، اپنے آپ میں طاقت تو پیدا کرو. تم لوگ اس پیٹ کے پیچھے اور شراب و کباب اور عیاشی کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ کبھی عمر کا قانون نافذ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے دینی پارٹیاں جو ہیں ان سے بے ایمان پارٹیاں کوئی نہیں ہیں. خدا کی زمین پر خدا کا نظام آنا چاہیے. کہاں ہے؟ کون لائے گا میرے لیے خدا کی زمین پر خدا کا نظام؟ زرداری لائے گا، نواز شریف لائے گا، عمران خان لائے گا. 2 پارٹیاں ہیں، جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی. وہ بھی نگد نارائن، پلاٹ، کوٹا، جج حج کے کوٹے، زمینوں کے کوٹے، داستانیں دے دو، سب کچھ خاموش. ہماری سیاسی پارٹیاں ہمارے لیے قومی اسمبلی میں بک 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 کرتی رہتی ہیں. جب ان کے منہ نوٹوں سے بھرے جاتے ہیں، خاموش. جو مر گیا سو مر گیا. آج سارنگ شیر جو خیر پور میں ٹیچر ہے اس کو پکڑا گیا. ویڈیوز اس کی موجود ہیں. کیا اس کو سرعام ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے؟ کیا زینب کے قاتلوں کو ٹکڑا ٹکڑا کیا گیا؟ کیا حسنور کے قاتلوں کو ٹکڑا ٹکڑا کیا گیا؟ نہیں، یہ وہ نہیں کر سکتے. تم لوگ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو اور سننے والوں، اس خوف سے تم لوگ شیئر بھی اس کو نہیں کرو گے کیونکہ گالیاں تم لوگوں کو ملیں گی. تم لوگوں میں غیرت نہیں، حیا تم لوگوں میں نہیں. تم لوگوں میں اندر کا استحکام ختم ہو چکا ہے. تم لوگوں سے بلیاں بھی اچھی ہیں، بلیاں. روڈوں پہ آٹے کے لیے نکلتے ہو، روڈوں پہ نواز شریف کے لیے نکلتے ہو، روڈوں پہ زرداری کے لیے نکلتے ہو، روڈوں پہ خان عبدالولی خان کے لیے نکلتے ہو، روڈوں پہ فضل الرحمان کے لیے طلباء مدارس چھوڑ کر نکلتے ہیں، عمران خان کے لیے نکلتے ہو، لیکن اپنی جان کے لیے نہیں نکلنا. یہ سارنگ شیر جو ہے، جو خیر پور کا استاد کے نام کو بدنام کرنے والا کتا، اگر خیر پور میں مرد ہوتے یہ زندہ بچتا. خیر پور میں ایک جوان بھی ہوتا یہ زندہ نہ بچتا. وہاں کے ڈاکو دیکھو، ان کی مونچھیں دیکھو، ان کی پگڑیاں دیکھو، دنیا کو ویران کرتے ہیں. لیکن جس وقت بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا استاد، اس کو آپ لوگوں نے بخش دیا اور حکومت کے حوالے کر دیا. ویڈیو تمہارے ہاتھ میں، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں. ڈرتے تھے ڈرپوکو، مار دیتے. 1 سال قید ہوتی، 6 مہینے قید ہوتی. اللہ کی ذات کے لیے تو کرتے. اگر انسان کے لیے نہیں کر سکتے تھے، اس بچے کے لیے نہیں کر سکتے تھے، کم از کم اور بچوں کو تو نقصان نہ پہنچتا.
تم لوگوں میں اخلاقی طاقت ختم ہو چکی ہے. تم لوگوں کو فارمی مرغیاں کھلا کھلا کے تم لوگوں سے گیدڑ بن چکے ہیں. تم لوگوں میں آواز کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. تم لوگوں میں اٹھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے. تم لوگوں میں بدلہ لینے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. پٹھان پٹھان نہ رہا، پنجابی پنجابی نہ رہا، سندھی سندھی نہ رہا، بلوچی بلوچی نہ رہا، سندھ بلتستانی بلتستانی نہ رہا، کشمیری کشمیری نہ رہا. گیدڑ کے گیدڑ ہو گئے ہم. ہم تو تب اپنے آپ کو مت سمجھتے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری عدلیہ لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک اس کی ضمانت بھی لے گی اور اسے بری بھی کیا جائے گا. تو آپ لوگوں نے ہاتھ میں چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں، شلنگ 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 کرتے رہو، خوش رہو. تمہارا بچہ تو نہیں تھا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ بتاتا ہوں، یہ آپ لوگوں کا بچہ تو نہیں ہے. یہ اگر آپ لوگوں کا بچہ ہوتا تو آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی، لیکن یہ تو آپ لوگوں کا بچہ ہے نہیں، تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف؟ یہ ذلیل کون ہے؟ یہ ذلیل کون ہے اور یہ بچہ کون ہے؟ یہ دیکھو، غور سے دیکھ لو. یہ آپ لوگوں کا نہ بچہ ہے، نہ آپ لوگوں کو اس سے تکلیف ہے، نہ آپ لوگوں کی حس ہے. آپ لوگوں کی حس ختم ہو چکی ہے. اور میں بھی نہیں کہتا کہ میری حس ہے. میں بھی آپ لوگوں کی طرح اگر بے حس نہیں ہوں. تم لوگ مجھے بے حس بنانا چاہتے ہو، لیکن میں بے حس نہیں ہوں گا. میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن حس کے ساتھ جاؤں گا. کم از کم اللہ کے سامنے تو میرا نام سرخرو ہوگا. اس کو تو بتا سکوں گا کہ یا رب العالمین، میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی. میں تو جگاتا رہا سوئی ہوئی قوم کو، اور قوم نے بسترے لیے ہوئے تھے. گرمیوں میں آپ لوگوں نے بسترے لیے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے کان بند ہیں. آپ لوگوں کی عقل مفلوج ہو گئی ہے. اسی گاؤں خیر پور میں اگر 25 آدمی اکٹھے ہو جاتے اور اس ذلیل کمینے کتے کو مار دیتے اور اس کی ویڈیو مجھے بھیجتے، خدا کی قسم تم لوگوں کا کیس میں لڑتا. لیکن مار تو دیتے نا. اب تو ذلیل کتا جو ہے جیل میں آرام سے مزے کاٹتا ہوگا، ہنسیاں خوشیاں کرتا ہوگا. تباہی تو ان بچوں کی ہو گئی ہو جس کے تھے. آپ لوگوں کو میری باتیں بری لگتی ہوں گی کیونکہ میں آپ لوگوں کو موجب الالزام ٹھہراتا ہوں، اپنے آپ کو موجب الالزام ٹھہراتا ہوں. میں بھی آپ میں سے ہوں. میرا بھی یہ حق ہے کہ میں اسے ماروں، اور آپ کا بھی حق تھا کہ آپ اسے مارتے. اور خدا خبر کتنے کیسز روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہوں گے. لیکن وہاں ویڈیو نہیں ہوگی، وہاں کوئی شاہد نہیں ہوگا. ورنہ ہر اسکول، ہر محکمے میں یہ چیز ہے. کبھی محکمہ تعلیم جس پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، کبھی انہوں نے ویجیلنس ٹیم ان کے اوپر رکھی ہے، اور کسی چیز کے لیے نہیں، صرف اس بدکاری کے لیے. استاد کی سفارشیں ہزاروں ہوتی ہیں، اور تمام کے تمام اساتذہ جتنے بھی بڑھتی ہوتے ہیں پولیٹیکل بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور ان تمام کا تمام ذمہ دار تم لوگ ہو. کوئی سعودیہ سے چل کر آتا ہے ووٹ دیتا ہے، کوئی دبئی سے چل کر آتا ہے ووٹ دیتا ہے، کوئی برمنگم سے چل کر ووٹ آ کر دیتا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے فلاں پارٹی زندہ، آیا شہر آیا، آئی پی ٹی آئی، خپلا خور خپل اختیار، سب کے سب چور. جمعیت علماء الگ کہہ رہی ہے خدا کی زمین پر خدا کا نظام. چور ڈاکو ہے، نہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام چاہتے ہیں.
یہ خدا کی زمین پر دی ہوئی دولت چاہتے ہیں. خدا کا نظام چاہنے والا ادھر کوئی ہے ہی نہیں, اور جو ہوگا وہ مر جائے گا, وہ شہید ہو جائے گا. تمام کی تمام سیاسی پارٹیاں چور ہیں. ان میں سے یہ جو 344 چور قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج 344 نہیں, جب یہ 214 تھے اس وقت بھی یہ چور تھے. جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی سب سے بڑی چور, نواز شریف کی حکومت آئی اس سے بڑی چور, خیبر پختونخوا میں ایم ایم اے کی گورنمنٹ آئی وہ سب سے نمبر لے گئی چوری میں. سب پارٹیاں چور ہیں. ہمیں اور آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. کس دن تم لوگ اٹھو گے؟ اٹھو اس عدلیہ کے خلاف, اٹھو اس اسمبلی کے خلاف. پیشاب کرو ایسی اسمبلی میں, پیشاب کرو ایسے سینٹ میں, پیشاب کرو ایسے صدر میں جو کہ ہمارے قوانین ترتیب نہیں دے سکتا, غریب کو انصاف نہیں دے سکتا. کون سا 73 کا آئین, کون سا 73 کا, وہ 73 کے آئین پہ لعنت ہو جس کو مجرم کو باعزت بری کیا جاتا ہے. بتاؤ یورپ میں کوئی ایسا کیس ہے؟ میں یہ کیس اٹھا کے یورپ کے ایک 3rd کلاس عدالت لے جاتا ہوں, دیکھو وہ ان کو کیا سزا دیتا ہے. لیکن میری عدلیہ جواب دعویٰ وکیل صاحب, ہاں جی استغاثہ, ہاں جی بحث, سالوں سال انتظار کرتے رہو اس وقت تک کہ شہادتیں بک نہ جائیں. جب سب کچھ تمہارے سامنے آ گیا کر دو فیصلہ. میں عدالتوں کو مجاب الزام ٹھہراتا ہوں جو ڈھیل دیتے ہیں چوروں کو, قاتلوں کو, زنائی کو, دہشت گردوں کو. میں خدا کی قسم کہہ کے کھاتا ہوں اور کہتا ہوں, ایمانیہ بات کرتا ہوں, اگر آپ لوگ میرے ساتھ متفق ہوں یا نہ ہوں, تمام سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اس کو تالے لگا کر بند کیا جائے. کسی چیز جسٹس کی ہمیں ضرورت نہیں, نہ جسٹس کی ہماری ضرورت ہے. ان کے بجٹ کو اٹھا کے آرمی کے بجٹ پہ بھیجو اور تمام کیسز اٹھاؤ اور پاکستان آرمی کورٹس میں بھیجو. میں اپنے ایمان اور رب العالمین کی طاقت سے کہتا ہوں کہ 3 سال کے اندر اندر پاکستان میں 10 کیسز میں نہیں ہوں گے پرانے. یہاں تو 20 سال سے لوگ تڑپ رہے ہیں. کوئی جائیداد پیدا ہو گیا, جوان ہو گیا, شادی ہو گئی, اس کے بچے ہو گئے, تب بھی وہ عدالت کے چکر لگا رہے. جواب دعویٰ, جواب دعویٰ, استغاثہ, بحث. فیصلہ ہو گیا, اوپر اپیل ہو گئی, فیصلہ ہو گیا, اوپر اپیل ہو گئی. انہوں نے سیڑھیاں بنا لی ہے. قربان جاؤں اس کے کورٹ کے, نہ اپیل ہے نہ شپیل ہے, درب ہے, شٹ درست. قانون ایسا ہونا چاہیے, یہ ضلالت والا قانون. اس کے حامی چور, اس کے ماننے والے چور, اس کا فیصلہ سنانے والے چور. چیف جسٹس صاحب کو بھی مراحت تو اچھی ملتی ہیں, اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اتنا جلدی فیصلہ کرے, اور پھر اگر وہ فیصلہ کرے بھی تو کہے قانون کے مطابق. کون سا قانون؟ سب چیز تمہیں نظر آ رہی ہے, ویڈیو. آج کل تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, آج کل تو فیک اور نہ فیک کا خود بخود پتہ چل رہا ہے. کتنی مراحت کتنی لوگوں کو دیتے جاؤ گے, اور کب تک تم لوگ تڑپتے رہو گے اپنے بچوں کے لیے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ اوپر سے ایک عذاب آئے اور 22 کے 22 کروڑ عوام افیکٹڈ ہوں؟ یہ بچہ جو اسکول میں پڑھ رہا تھا, وہ زینب, وہ حسنور, آپ لوگوں نے وہ اپنی بچیاں نہیں تصور کی. جب تک 22 کروڑ کے 22 کروڑ عوام دوسرے کی بچی کو اپنا بچی نہ تسلیم کر لے, دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہ تسلیم کر لے, دوسرے کے درد کو اپنا درد نہ تسلیم کر لے, خدا کی قسم تم راحت سے نہیں سو گے. ہر دن آپ لوگوں کے لیے مصیبت کا دن ہوگا, ہر دن تم لوگوں کے لیے آزمائش کا دن ہوگا, اور تم میں سے ہر شخص سیدھی عدلیہ کو گالیاں دو گے. لیکن جب یہ آپ کے سر کے اوپر آئے گی, ہر آدمی اب کہتا ہے میں محفوظ ہوں.
جاؤ بحریہ ٹاؤن، جاؤ ماڈل ٹاؤن، جاؤ ایسی جگہ ڈیفنس جاؤ جہاں بڑے بڑے عمرا رہتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں، ان کو صرف ذہنی بیماری ہے، ان کو ذہنی سکون نہیں ہے۔ ہم جیسے غریبوں کے لیے ذہنی سکون ہے، لیکن یہ بے غیرت لوگ ہمیں سونے نہیں دیتے۔ ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری ماؤں کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں۔ ہم سے بڑے جانور اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ چاہیے یہ تھا کہ سارنگ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا۔ حسنور کے قاتل پکڑے گئے، کچھ نہیں ہوا۔ زینب کے قاتل کہاں ہے؟ کون سی عدلیہ ہے؟ کس کے پاس ہے؟ بھول گئے تم لوگوں کا دماغ سننے والوں۔ چڑیا دیکھیے، چڑیا جلدی بھول جاتی ہے، آپ لوگوں کا چڑیا والا دماغ ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی نہیں سدھرنا۔ اللہ کے قہر سے ڈرو اور دیکھو ایسے ظلم کو، اور اس ظلم کا کھانا خراب کرو، چت کر دو اپنے ہاتھوں سے۔ جہاں مشکل آپ کو نظر آئے، میرا خون حاضر ہے، میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ ایس جیسے کتوں کا نہیں، جن پٹھانوں کا حق راولپنڈی میں کھایا گیا ہے، یہ جان حبیب جائے گا ان کے لیے، لے گا بغیر کمیشن کے، بغیر کسی لالچ کے۔ اپنا خرچ کروں گا، جاؤں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا لوگ کس طرح لیتے ہیں۔ میں اپنا حق تو لیتا ہوں، دوسروں کے لیے لائف آ کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ دوسروں کا حق لوگ کس طرح لیتے ہیں۔ آپ لوگ اپنا حق بھی نہیں لے سکتے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں اس آواز کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی زندہ باد۔ فی امان اللہ، زمان خیبر پختونخوا زندہ باد۔